یہ لیکچر سرحد ایجوکیشن کی طرف سے ڈیلیور کیا جا رہا ہے، جو کہ کلاس 8 یعنی کلاس 8 کے سبجیکٹ ہوم اکنامکس سے متعلق ہے۔ آج ہم یونٹ نمبر 2 غذا اور غذائیت کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نوجوانوں کے لیے غذائی انتخاب کے رہنما اصول، یعنی کہ جو ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کو روزمرہ کی خوراک کس طرح سے لینی چاہیے، یا کھانا کھاتے وقت یا کچھ بھی کھاتے وقت انہیں کس طرح کے اصولوں کو سامنے رکھنا ہوگا۔ اب سب سے پہلے دیکھیں، جو کم عمر افراد ہوتے ہیں جن میں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دونوں شامل ہیں، بعض اوقات جو ہے وہ بازاری اشتہارات سے متاثر ہو کر ناقص غذاؤں کو اپنی خوراک کا حصہ بنا لیتی ہیں، جس کا اثر ان کی صحت پر منفی طور پر ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا ان کو مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ ایک ایسی عمر ہے کہ جس عمر میں یا جس ایج میں لڑکے اور لڑکیوں دونوں کو متوازن خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ وہ خوراک ان کے جسم میں جا کر ان کی صحت پر مثبت اثرات مرتب کر سکیں۔ اب دیکھیں، اگر ایسے بچے اور بچیاں متوازن غذا کا استعمال کریں گے تو یہ متوازن غذا ان کے جسم میں جا کر ایندھن کا کام دے گی، مطلب کہ ان کے جسم میں ہونے والی تبدیلیوں یا بننے والی بیماریوں سے روک تھام کا باعث بنے گی ایسی کھانے والی متوازن خوراک۔ اب اکثر اوقات یہ دیکھا گیا، عام طور سے دیکھا گیا کہ اکثر بچے اپنا وزن کم کرنے کے لیے یا ویٹ لاس کرنے کے لیے جو ہے اپنی خوراک کو کم کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اپنی خوراک میں جو ہے تو ایسی چیزیں شامل کر لیتے ہیں یا ایسے غذائی اجزاء کو شامل کر لیتے ہیں کہ جن کے کھانے سے ان کا جسم کا جو وزن ہے یا جو ویٹ ہے وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، جس کا خمیازہ یا نقصان انہیں بڑی عمر تک پہنچنے میں بھگتنا پڑتا ہے۔ خوراک جو ہے نہ صرف ہمارے جسم پر اثر انداز ہوتی بلکہ اس کا براہ راست اثر ہماری ذہنی کارکردگی پر بھی پڑتا ہے، یعنی کہ ہمارے ذہن کی یا دماغ کے کام کرنے کی جو صلاحیت ہے اس پر بھی ہماری خوراک براہ راست اثر انداز ہوتی ہے۔ اب بعض اوقات ہمارے ذہن میں یہ بات چلتی رہتی ہے کہ اسے ہمیں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے، تو زیادہ بہترین حل اس مسئلے کا یہی ہے کہ ہمیں اپنی خوراک میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، یعنی کہ مطلب کہ ہم جو چیز بھی کھائیں وہ درمیانی حد رکھ کر کھائیں، نہ زیادہ اور نہ ہی کم، نہ اتنا زیادہ کھا لیں کہ اس کے زیادہ کھانے کا منفی اثر ہماری صحت پر ہونا شروع ہو جائے، اور نہ ہی اتنا کم کھائیں کہ ہمارا وزن جو ہے وہ ہمارے عمر کے مطابق جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے۔ اب دیکھیں، یہاں پر مختلف پوائنٹس انہوں نے دیے ہوئے جو کہ ہمارے جو غذائی انتخاب ہے اس کے لیے یہاں پر جو ہے تو مختلف قسم کے پوائنٹس ہیں۔ آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمیں اپنی اچھی صحت بنانے کے لیے جو ہے وہ کیا کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے ہمیں، ظاہر سی بات ہے کہ اچھی صحت بنانے کے لیے ہمیں اچھی خوراک اور غذا کی ضرورت ہوگی، اور اس کے لیے ہمیں اچھی غذا اور خوراک کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک فہرست تیار کریں یا ایک ایسی لسٹ تیار کریں کہ جس میں ہم تمام متوازن غذاؤں کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں۔ اب دوسرا پوائنٹ دیکھیں کہ غذائی منصوبہ بنانے کے لیے یا لسٹ یا فہرست بنانے کے لیے اہرام غذا سے مدد لینی چاہیے۔ اب اہرام غذا کیا چیز ہے؟ یہ ایک ایسا سادہ اور آسان طریقہ کار ہے کہ جس کی وجہ سے ہم مختلف روزانہ کھائی جانے والی غذاؤں کی تقسیم کر سکتے ہیں، مطلب کہ ہمیں کس وقت کتنی خوراک کھانی ہے، کم کھانی ہے یا کہ زیادہ کھانی ہے، تو اس طریقہ کار کو ہم اہرام غذا کہتے ہیں۔ اب یہاں پر انہوں نے تیسرا جو پوائنٹ دیا ہوا ہے کہ ایسے افراد کہ جن کو کوئی مرض لاحق ہے یا کوئی بیماری یا الرجی ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنی خوراک کے لیے اپنے مالک سے یا اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے یا مشورہ کر کے اب جو ہے تو اپنی خوراک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔
اب یہاں پر جو چوتھا پوائنٹ ہے کہ ہمیشہ کم مقدار لیکن زیادہ تعداد میں طعام لینے چاہیے، مطلب یہ کہ ہم 3 وقت کھانے کی بجائے 5 وقت اگر کھائیں تو وہ 5 اوقات کا کھانا جو ہے ہمارے لیے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان 5 اوقات میں اپنی خوراک کو تقسیم کر لیں، اور یہ تقسیم کم مقدار میں ہونی چاہیے۔ اگر ہم زیادہ 5 وقت میں زیادہ سے زیادہ کھائیں گے تو زیادہ کھانے کی وجہ سے ہمارا جو وزن ہے وہ زیادہ تیزی سے بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اب یہاں پر 5واں پوائنٹ دیکھیں کہ کھانے پینے کے ہم اوقات مقرر کریں، مطلب کہ ایسا شیڈیول تیار کریں، ایسا طریقہ کار بنائیں کہ جس کا اثر جو ہے وہ ہماری صحت پر منفی نہ پڑے۔ اب ایسی خواتین یا عورتیں جو اپنے گھریلو کام کاج میں مصروف رہتی ہیں، جو نوکریاں وغیرہ کرتی ہیں، تو ان کو خاص طور پر اس منصوبے کی یا اس شیڈیول کے بنانے کی زیادہ ضرورت رہتی ہے۔ اب یہاں پر چھٹا پوائنٹ ہے کہ جو نوجوان افراد ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنی روزانہ کی جو مصروفیات ہیں ان میں سے وقت نکالیں اور اپنے خاندان والوں کے ساتھ، مطلب کہ اپنی فیملی افراد خانہ کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانا کھائیں، جس کا ان کی صحت پر مثبت اثر پڑے گا۔ اب یہاں پر اگلا پوائنٹ دیکھیں کہ صبح کا ناشتہ جو ہے وہ ہمیں کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ ناشتہ ہی انسان کو سارا دن کے کام کاج کرنے کے لیے تیار کرتا ہے، اس کے اندر وہ تمام قوت مدافعت پیدا کرتا ہے کہ جس کی اس انسان کو سارا دن کام کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ اب 8واں پوائنٹ دیکھیں کہ اپنے جو ہمارے روزمرہ کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں ان میں ہم رنگوں کا خیال رکھیں، مطلب کہ کس رنگ کی چیز ہم نے کس وقت اور کتنی لینی ہے، ٹھیک ہے۔ اب پوائنٹ 9 دیکھیں کہ کھانے کے بیچ کے جو اوقات ہیں، مطلب کہ دیکھیں ہم عام طور پر یا عمومی طور پر ہم 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں، لیکن اگر ہم 3 وقت کے علاوہ کچھ کھاتے ہیں تو اس وقت ہمیں کیا کھانا چاہیے؟ تو ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے تازہ یا خشک میوہ جات، مطلب کہ جو ڈرائی فروٹ ہیں ان کو اپنی خوراک کا زیادہ سے زیادہ حصہ بنائیں اور کم معیاری اور تلی ہوئی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ پوائنٹ نمبر 10 دیکھیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پانی کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیں، یا مشروبات کا استعمال جو ہے تو کریں لیکن زیادہ نہ کریں، ان کے استعمال میں ہم احتیاط برتیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کے علاوہ چاکلیٹ، ٹافیاں اور اس طرح کی جو مختلف چیزیں ہیں انہیں زیادہ کھانے سے پرہیز کریں، کیونکہ اگر ہم ان کا زیادہ استعمال کریں گے تو اس کا منفی اثر جو ہے وہ براہ راست ہماری صحت پر پڑے گا۔ اس کے علاوہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم فاسٹ فوڈ یا جو بازاری کھانے ہیں ان کے کھانے سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ کھانے ظاہری طور پر خوبصورت اور خوش ذائقہ تو دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہماری صحت کا ان کے کھانے سے جو ہے تو نقصان ہو سکتا ہے۔ اب آخر میں ہمیں چاہیے کہ ہم کھیل اور جسمانی کام کاج کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں، تاکہ ہم جو غذا بھی کھائیں وہ جزو بدن بن کر ہماری صحت اور تندرستی میں اضافہ کر سکے۔ شکریہ۔ اب یہاں پر دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ حفظان غذا، یعنی متوازن غذا کی صفائی اور ستھرائی سے متعلق ہے کہ ہم اپنی خوراک میں جو روزانہ غذا کھاتے ہیں وہ آیا صاف ستھری بھی ہوتی ہے یا کہ نہیں۔ اب دیکھیں دنیا میں ٹنوں کے حساب سے روزانہ غذا صرف ناقص طریقوں سے استعمال یا ذخیرہ کرنے سے ضائع ہو جاتی ہے، مطلب کہ دیکھیں جو یہ صنعتوں اور کارخانوں وغیرہ یہ گوداموں اور منڈیوں میں یا دکانوں میں جو اناج کو ذخیرہ کیا جاتا ہے یا کھانے پینے کی چیزوں کو محفوظ کیا جاتا ہے، تو ان کو ذخیرہ اندوز کرتے وقت یا جمع کرتے وقت یا اسٹور کرتے وقت صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے وہی گندگی جو ہے وہ اس غذا کا حصہ بنتی چلی جاتی ہے، اور جب ہم لوگ اس غذا کو یا خوراک کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا اثر ہماری صحت پر براہ راست پڑتا ہے۔ اب یہاں پر انہوں نے
اس کی تعریف بیان کی گئی ہے، جس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ حفظان صحت غذا سے مراد خوراک کو محفوظ کرنا، ذخیرہ کرنا اور اس کی تیاری میں ایسے اقدامات پر عمل کرنا ہے جس سے وہ خوراک جو ہے وہ انسان کے استعمال کے قابل رہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ خوراک کو پکاتے وقت یا تیار کرتے وقت، اس کو محفوظ کرتے وقت یا اس کو اسٹور کرتے وقت صفائی ستھرائی کے کتنے عوامل پر عمل پیرا ہوا جا سکتا ہے، یا یہ یعنی کہ خوراک کی ذخیرہ اندوزی کے دوران صفائی ستھرائی کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کو حفظان غذا جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں صنعتی پیمانے پر یہ تجارتی مقاصد کے لیے غذا کی جو صفائی ستھرائی ہے اس پر اتنا زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا، اور اس کے علاوہ غذا کو پکاتے وقت یا اس کو تیار کرتے وقت یا اس کے پیداواری مراحل جو ہوتے ہیں جس میں پیکنگ ہو جاتی ہے، گوداموں میں محفوظ، دکانوں میں رکھنا، یہ ریسٹورنٹس وغیرہ میں ذخیرہ اندوز کرنا، ان تمام جگہوں پر جو ہے عام طور پر کیا دیکھا جاتا ہے کہ غذا تو موجود ہوتی ہے لیکن وہ کھانے کے قابل کسی حد تک نہیں رہتی۔ کیوں نہیں رہتی؟ کیونکہ اس میں ماحول کی گندگی اور آلودگی شامل ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ خوراک جو ہے وہ اتنی زیادہ قابل استعمال نہیں رہتی۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر ہم گھریلو سطح پر یہی چیز دیکھیں تو گھریلو سطح پر ظاہر سی بات ہے کہ باورچی خانہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر ہر قسم کی کھانے پینے کی اشیاء کو یا چیزوں کو محفوظ کیا جاتا ہے، انہیں پکایا جاتا ہے اور انہیں کھانے کے قابل بنایا جاتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ خاتون خانہ جو ہے وہ اپنے باورچی خانے کی صفائی ستھرائی تو رکھیں، لیکن سب سے پہلے انہیں چاہیے کہ وہ کھانے پینے کی چیزوں پر کی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔ محترم والدین سے گزارش ہے کہ آج جو لیسن آپ کے بچوں کو پڑھایا گیا ہے اس لیسن سے متعلق یا اس سے ریلیٹڈ جو سوال جواب مشق میں موجود ہیں وہ اپنے بچوں کو کاپیوں پر کروائیں تاکہ ان کو پڑھایا گیا لیسن جو ہے انہیں ذہن نشین ہو جائے۔ شکریہ۔ بس